یہ الگ ہے، یعنی یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھئی امریکہ نے تو مطلب لیاقت علی خان کو قتل کرا دیا تھا، وہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اب تو وہ پیپر اس کے سامنے، کیونکہ انہوں نے ایران میں مداخلت سے انکار کر دیا تھا، مصدق کا تختہ الٹ کر لیٹن امریکہ میں سویکارنو میں، ہاں جی، تو سویکارنو کو وہاں سے ہٹایا اور اپنا آدمی وہاں بٹھائے رکھا جس نے ڈوٹ کا کھا لیا ملک کو۔ تو یہ ہے کہ یہ پراپیگنڈے کی لہر شروع ہو گئی ہے آلریڈی۔ اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں، ایک ملالہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے حق میں مہم چلے گا، عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک یہ کہ پیسے کا فلو بہت این جی اوز کے لیے بڑھ گیا ہے، وہ حکومت کو اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ این جی اوز بہت اچھی ہیں جو بہت اچھا پہ کام کر رہی ہیں، یہ اس کو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہنکنا چاہیے، لیکن ایک صاحب ہیں انہیں ناروے سے پیسے ملتے تھے، اچھا ہاں، وہ تبلیغ کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے نہیں، ظاہر ہے ان کی تبلیغ کے لیے انہوں نے ایک اپنا مکان بنا لیا، ایک اپنے دفتر کا بنا لیا، بڑے مشہور دانشور ہیں اور وہ بھی بڑے عمران خان سے نالا رہتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ کتابیں چھاپتے ہیں، تھوڑی سی چھاپ لیتے ہیں، وہ بھی بڑے عظیم مفکر ہیں، اب نام میں نہیں لینا چاہتا، 10 کروڑ روپے ان کو ملے ہیں اور ان کی واشنگٹن میں جائیداد بھی ہے جس کے ٹیکس عمران خان بھی وصول نہیں کر سکا، نواز شریف نے تو وصول کرنا ہی نہیں تھا، زرداری نے تو کرنا ہی نہیں تھا۔ اچھا، ایک اور خاتون ہیں جو ہر وقت ہر ایک پہ سے برسرے پہ کار رہتی ہیں، وہ بھی کروڑ پتی ہو گئی ہیں۔ تو وہ یہ جو این جی اوز ہیں، اسی لیے وہ جو 65 کروڑ روپے رکھے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ اس لیے رکھے ہیں کہ پاکستان کی کو انہیں اہمیت کا احساس ہو گیا، یہ نرمی پیدا ہوگی ان کے دل میں، انگیج رکھیں گے نا بھائی۔ اگر پاکستان سے لا تعلقی ہو گئی، دنیا بدل رہی ہے، چین نے اپنا خلائی اسٹیشن بھیج دیا ہے دوسرا، دیکھیں نا، ایک ہی تھا نا امریکہ کا، اس پہ ساری دنیا انحصار کر رہی تھی، اور وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ وہ مغربی میڈیا میں کچھ لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ تائیوان پہ حملہ کر دیں گے، کون؟ چائنا؟ تو اس پہ چینیوں نے کسی کو بریف تو نہیں کیا، مگر یہ لیک کی ہیں چیزیں کہ بھائی ہمیں کیا حملہ کرنے کی ضرورت ہے تائیوان پہ، ہم تو اتنا کریں گے ایک دن ان کا سارا سسٹم ہی جام کر دیں، مگر ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے ہانگ کانگ جس طرح لیا اسی طرح یہ ایک دن چین کا حصہ بنے گا پرامن طریقے سے، انڈیا کا بھی جام کر سکتے ہیں۔ اچھا، خبر یہ اچھی پاکستانیوں کے لیے، کئی دن میں نے اس پہ غور و خوض کیا، ڈیٹا جمع کیا، لوگوں سے باتیں کی، ٹاپ ایکسپرٹ سے مشورہ کیا، پاکستان جو ہے اب محفوظ، اب لڑائی ہے ان کی چین کے ساتھ۔ سیاست کرونا ویکسین کے اوپر ہو رہی ہے، جیسے میری تباہ جس چیز پہ رواں ہوتی ہے اسی پہ آپ مجھے روک دیتے ہیں۔ ساری سیاست آپ ابھی بتائیں گے ہارون صاحب، تو میں باقی کام کیا کروں گی پھر، ابھی سیاست پہ ہم کریں گے، مگر جو سیاست کرونا ویکسین کی ہے وہ ہارون صاحب عوام کی جانوں سے متعلق ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو انہوں نے آٹا چینی ادویات کے ساتھ کیا وہی کرپشن انہوں نے ویکسین کے اندر کی۔ 1200 ارب کا ریلیف پیکج تھا، وہ کہاں گیا؟ بھیک منگوں کی طرح یہ خیراتی ویکسین منگوا رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ چین نے کوئی تھوڑی سی دی تھی، وہ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے کا کام یا اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے، میڈیا کا بھی یہی کام ہوتا ہے، پریشر بلڈ کرے۔ سچویشن بری نہیں ہے، دیکھیے جہاں خرابی ہوئی نا، تحقیق کرنی چاہیے نا چیزوں کی، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، خاص طور پہ پنجاب میں خرابی ہوئی کوآرڈینیشن میں، اور بہت بری۔ وہ کیا محترمہ کا نام ہے ہماری جو سیکرٹری ہیں ہیلتھ کی، تو انہوں نے بہت ڈانٹا پٹ کی ہے اسٹاف کو کہ بھائی میرے علم میں لائے بغیر نہ کریں یہ سب کچھ۔ اور ہماری ہیلتھ منسٹر جو ہیں پنجاب کی بہت ایکٹیو ہیں، 15 لاکھ آج پہنچ گئی ہیں، اگلا 30 لاکھ اگلے ہفتے پہنچ جائیں گی۔ وہ ٹھیک کہا تھا اسد عمر نے کہ ایک ہفتے میں کتنا تقریباً 50 لاکھ کا بھی ایک ریکارڈ قائم کیا، کتنے کا؟ 30 لاکھ کا پتہ، وہ اب اس کو بڑھائیں گے مزید۔ یہ چند دن کا کرائسس ہے، اور اس میں ایک مغالطہ ہے لوگوں کو کہ وہ جو ویکسین جن کو نہیں لگی دوسری نہیں لگی، اس میں ٹائم ہوتا ہے 3 مہینے کا، اس میں یہ ضروری 3 ہفتے کا ہارون صاحب؟ نہیں، وہ 3 مہینے میں بھی لگ سکتی ہے، وہ جلدی لگے تو بہتر ہے، جلدی لگے تو بہتر ہے نا، تاکہ وہ بھائی ایک مریض جو ہے وہ ذہنی طور پہ معلق نہ رہے۔ اس کے ساتھ 1 کروڑ کا تو روس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، 1 کروڑ ویکسین وہ دیں گے جو بڑی اچھی مؤثر ہے۔ 1.5 کروڑ کا امریکہ کے ساتھ ہو گیا، چائنا کے ساتھ 2.5 کروڑ کا، زبردست۔ 30 لاکھ ہم بنا رہے ہوں گے جولائی سے، پاک ویک جو ہے چین کی مدد سے۔ اچھا،
تو یہ دسمبر تک امید ہے کہ یہ قصہ جو ہے بہت کنٹرول، بڑے شہروں میں لگا. وہ کراچی میں وہ ان کا طریقہ ہے، مزاج ہے جی، کراچی کو نہیں مل رہی، کراچی بھائی لاہور کو بھی نہیں مل رہی، جتنی لاہور کو نہیں مل رہی میں کمی ہوئی ہے اتنی کراچی میں لیکن وہ کمی سندھ کے تو لوگ کہہ رہے ہیں اور ان کے کوئی وہ جی وہ تو کہتے ہیں کہ پانی ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. اب آپ جائیں، میڈیا بھی کمال ہے نا، میڈیا جائے نا سندھ کے کھیتوں کو پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. 1,60,000 کیوسک تو ملا ہے پنجاب کو، تقریباً دگنی زمین ہے، دگنی سے ذرا ہی 5%، 7% کم ہوگی، اور ان کو ملا ہے 1,37,000 کیوسک. تو وہ فواد نے ٹھیک کہا نا کہ زرداری کی اور مراد علی شاہ کی زمینوں کو تو پانی مل رہا ہے نا، وڈیروں کی زمینوں کو بھی مل رہا ہے. جو دور پیچھے ٹیل پہ ہیں، جو لوگ پیچھے ہیں، ٹیل بھی کہتے ہیں، اور کسان جتنے بھی لوگ ہیں، جنوبی سندھ جو ہے وہاں کمی ہے. تو وہ وڈیرے جو ہیں ان کے تو طریقہ کار ہی یہی ہے. وہ سندھ کے ہر معاملے کو نا بڑی 400 ترقیاتی سکیمیں ایسی 400 میں کہہ رہا ہوں جس میں سندھ میں کام ہی نہیں ہوا، بگننگ نہیں ہوئی. فواد نے ٹھیک سوال کیا ہے. تو وہ پیسہ 90 ارب روپے جو لاڑکانہ میں لگے تو کہ 90 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ وہ تو لاڑکانہ شہر جو ہے وہ چھوٹا سا تو شہر ہے، کوئی اتنا بڑا وہاں تو مطلب یہ دنیا ہی بدل جاتی ہے، اور بڑے ہی وہاں تو ترقی کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے، اس کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے. مگر 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا وہاں پہ. نہیں 1 روپیہ تو خرچ نہیں، یہ نہیں ہے ہوا. اچھا، مطلب سارے منصوبے ادھورے ہیں نا، اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں نا. ہسپتال چاہیے، سڑک چاہیے، زیادہ ضروری چیز کیا؟ تعلیمی ادارے. آپ کو حیرت ہوگی کس بات پہ کہ میجارٹی جو ہے سندھی اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ 5ہی جماعت کے بعد اسکول نہیں جاتی. پنجاب کا حال بھی بہت اچھا ہے، وہاں 47% صرف خرچ ہوا ہے، پنجاب میں بھی 55% خرچ ہوا ہے. تو ایک جیسے ایک برابر ہو گئے نا. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہاں نالائکی صرف وہیں ہے، یہیں وہاں نہیں، وہاں یہاں. اچھا ایک بڑا دلچسپ اعلان کیا انہوں نے، بزدار صاحب نے کہا اچھا نیا ٹی وی بنائیں گے. سرکاری ٹی وی بند ہو رہا ہے؟ نہیں بند نہیں ہو رہا، وہ اپنا ٹی وی ایک بنائیں گے. اچھا عثمان 5 سے 10 ارب روپے اس پہ خرچ ہوں گے. ہاں جی. حالت یہ ہے کہ 1 سال سے کہہ رہے تھے، 1.5 سال سے، کہ لاہور میں 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بنائیں گے. اس کے لیے پیسے کتنے رکھے ہیں؟ کتنے 14 ارب روپے چاہیے اس کے لیے. 20 کروڑ روپے رکھے ہیں، یعنی 70 سال میں بالکل مکمل ہو جائے گا. لانگ ٹرم ایک اسپتال نہیں بنا، وہ صرف باول نگر کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل رینوویٹ کیا ہے 40 کروڑ سے. نشتر 2 پہ کچھ کام ہو رہا ہے مگر سلو ہے. ایک گنگا رام میں ایک وارڈ بن رہا ہے نا، وہ اچھا ہے خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے. بزدار صاحب ایکٹیو ہیں ارون صاحب، انہوں نے کہا نئی تحصیلیں بنیں گی، نئے اضلاع بنیں گے، اتنے ایکٹیو ہیں، اتنی پنجاب ترقی کر گیا ہے کہ امریکہ سے وفود آ رہے ہیں، برطانیہ سے آ رہے ہیں، فرانس سے آ رہے ہیں، ملائیشیا سے آ رہے ہیں، ترکی سے آ رہے ہیں، چین سے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ پنجاب اس تیزی سے ترقی کیسے کر رہا ہے. آپ کو بتایا ہے کہ 45% بجٹ استعمال ہی نہیں ہوا، ایک نیا اسکول نہیں بنا ہے. کہہ رہے ہیں 19 یونیورسٹیاں بنائیں گے. بجٹ کتنا رکھا ہے؟ کتنا؟ 2.5 ارب روپے. 19 یونیورسٹیوں کے لیے 2.5 ارب. 19 یونیورسٹیاں یا 19 یونیورسٹیوں کے کیمپس سے بھی آدھی یونیورسٹی تو ہوتی ہے نا. تو 19 بنائیں گے، بجٹ رکھے 2.5 ارب روپے. فواد صاحب جو کہ سندھ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے فواد صاحب کے پنجاب حکومت کے بارے میں ٹھیک یہی جذبات ہیں، بس کہہ نہیں سکتے.